حضرات گرامی، آج جمعۃ المبارک ہے اور 11 ربیع الثانی ہے۔ پوری دنیا میں گزشتہ شب اس سے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی منایا گیا۔ پوری دنیا میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام، حضور کے امتی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے اصالِ ثواب کے لیے، آپ کے عرس کے لیے، آپ کی تعلیمات، آپ کے کرامات، آپ کے کمالات کا تذکرہ کرتے رہے اور یہ صبح قیامت تک جاری رہے گا۔ حضرات گرامی، اس کے جاری رہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسی ہستی ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا، اسے یاد کیا، اور اس طرح سے یاد کیا کہ ہر کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے اس طرح سے اللہ کو یاد کرنا۔ ہر کوئی یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر ہر کوئی کرتا ہے، لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی توفیق دیتا ہے کہ ان کے جیسا کوئی ذاکر نہیں ہوتا، ان کے جیسا کوئی عظمت اور شان والا نہیں ہوتا۔ جس طرح وہ اللہ تعالیٰ سے پیار کرتے ہیں، اسی طرح سے وہ ہر کوئی اس طرح سے پیار نہیں کر سکتا۔ ہر کسی کی عبادت کا ایک اپنا معیار ہے۔ کوئی تو اللہ کی عبادت کرتا ہے اس حیثیت سے کہ میرا فرض ادا ہو جائے، کوئی اس طرح سے عبادت کرتا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت ہو جائے، کوئی اس طرح سے عبادت کرتا ہے کہ اسے جنت نصیب ہو جائے، کوئی اس طرح سے کہ اسے تقویٰ نصیب ہو جائے، طہارت نصیب ہو جائے، دل کی پاکیزگی میسر آ جائے۔ ساری باتیں اپنی جگہ۔ کوئی ایسی ذات بھی ہوتی ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی ہوتی ہے کہ وہ اس طرح سے عبادت کرتا ہے، اس طرح سے عبادت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم، تم میری یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا، میں تمہارا چرچا کروں گا، اور میرا حق مانو، میری ناشکری نہ کرو۔ فَاذْکُرُونِی اذْکُرْکُم وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ۔ اب کچھ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ کس طرح سے ذکر کرتے ہیں کہ کمال درجے کا ذکر کرتے ہیں، اتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں، اتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ جب اللہ ان سے راضی ہوتا ہے پھر وہ ان کا چرچا کرتا ہے، ان کی شہرت کرتا ہے، ان کا نام بلند کرتا ہے، ان کی عظمتیں دنیا میں بکھیرتا ہے۔ آج کل تو مشہور ہونا ایک دو قسم کا ہے، ایک مصنوعی شہرت ہے جو ہم نیٹ کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، ادھر ادھر کی باتوں کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں الٹی سیدھی باتیں کرنی ضروری ہیں تاکہ لوگ حیران ہو کے، تھوڑے چکنے ہو کے سنیں کہ یار یہ بات تو ایسی کر رہا ہے جو ہم نے کبھی نہیں سنی، چلو غور سے سنتے ہیں۔ یہ دور ہے، لیکن جس دور میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہوئے وہ کوئی اس طرح کا دور نہیں تھا کہ اس وقت میں اسپیکر ہو، اس وقت میں میڈیا ہو، اس وقت میں ذرائع ابلاغ ہو، کچھ نہیں تھا، لیکن جب بیان کرتے تو 70,000 بندہ جمع ہو جاتا، انہیں کون اعلان کرتا تھا۔ آج دنیا بھر میں لوگ ان کے
تذکرے کر رہے ہیں، ان کے نام پر، ان کی یاد میں دعائیں خیر کر رہے ہیں، اصالِ ثواب کر رہے ہیں۔ بھائی آج ایسا دور ہے، بعض اوقات کتنے ایسے لوگ آپ دیکھیں گے جو سال بعد اپنے ابو جی کو یاد نہیں کرتے، لیکن سرکار غوث اعظم کو یاد کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ حدیث پاک میں موجود ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں ذکر کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے پر راضی ہو جاتا ہے تو جبریل کو بلاتا ہے۔ جبریل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے جبریل، میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا اللہ، اگر تو محبت کرتا ہے تو میں بھی محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جبریل، آسمانوں میں ندا کر دو فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اب آج کل کی جو انسانوں کی انسان کے ساتھ لگن ہے، اس کی سمجھ آتی ہے اکثر، اگر کام نہ ہو تو اس دور میں تو ماں باپ اور اولاد کی محبت بھی مان پڑ چکی ہے۔ مطلب نہ ہو، کام نہ ہو تو اس دور میں وہ بھی محبتیں مان پڑ چکی۔ ایک باپ کے دو بیٹے ہوں، ایک انہیں بہت زیادہ دولت کما کے دیتا ہو اور دوسرا نکھٹو ہو، تو باپ دولت کمانے والے کو اور لفظوں سے پکارے گا، نکھٹو کو اور لفظوں سے پکارے گا۔ یہ ایسا دور ہے کہ جس دور میں بھائی بھائی کی محبت وہ نہیں رہ گئی جو کسی دور میں تھی، کہ آج اگر وہی ہوتی تو ہم روزانہ اخبارات میں روزانہ ہم یہ نہ پڑھتے سنتے کہ فلاں جگہ پر جھگڑا ہوا اور بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا۔ مطلب کیا ہوا کہ جب مطلب پورا نہیں ہوا، جب بھائی نے بھائی کا نقصان کیا تو اس سے برداشت نہ ہوا، آگ بگولا ہو گیا۔ لیکن اس سے بڑھ کر آج کے دور میں ہم تھوڑا اس طرف اگر آئیں تو جو بنی اسرائیل والے، جو اسرائیل والے لوگ ہیں، وہ فلسطین والوں کو شہید کر رہے ہیں، ان پر سختیاں کر رہے ہیں، ان پر گولے برسا رہے ہیں، اور وہ چند ہزار لوگ جو ہیں وہ ڈٹ کے ان کا مقابلہ کر رہے ہیں اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت میں وہ مصروف ہیں۔ اگر انہوں نے اپنی جان کی حفاظت کرنی ہوتی تو کبھی ان کو اتنا پریشان نہ ہونا پڑتا، وہ اب تک کر چکے ہوتے۔ کیا کرتے؟ اگر انہیں اپنی جان کی حفاظت کرنی مقصود ہوتی تو وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ آ کے کہہ دیتے کہ ہمیں امان دلوائی جائے، مسجد جانے، اسرائیلی جانے، لیکن وہ نہیں ایسا کر رہے۔ وہ کسی سے مدد نہیں مانگ رہے، وہ اپنے آپ کو کسی کے حوالے نہیں کر رہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم ہار چکے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کو اٹھا کے، ایک ہاتھ میں بچے کی مردہ شہید جسم ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے جھنڈا بلند کر کے کہتے ہیں کہ ہم بیت المقدس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اب وہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل مسلم اخوہ، سارے مسلمان بھائی ہیں۔ اب وہی تو بھائی ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں نا، قوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بیتاب ہو جائے۔ آج وہ بیتابی کہاں گئی امت کی؟ جب صلاح الدین ایوبی کو ایک بہن نے پکارا تھا تو آپ نے کتنی جنگیں لڑی اور ان گستاخ اور بدماشوں کو پکڑ لیا اور بیت المقدس کو فتح کیا۔